اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کوئی چیز بلا وجہ پیدا نہیں کی، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہوتا ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے کہا، اے میرے بیٹے، میں نے لوہا اور پتھر سب اٹھائے ہیں، لیکن قرض سے زیادہ بوجھل کوئی چیز نہیں اٹھائی۔ میں نے پاکیزہ چیزیں کھائی ہیں اور اچھے حالات بھی دیکھے ہیں، لیکن عافیت یعنی آزمائش سے زیادہ لذیذ چیز نہیں پائی، اور لوگوں کی طرف اپنی ضرورتیں لے جانے سے زیادہ تلخ کسی چیز کو نہیں پایا۔ اور اے بیٹے، جو کہتا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ برائی برائی کو ختم کرتی ہے، اگر وہ اپنے اس قول میں سچا ہے تو وہ دو مقامات پر آگ جلا کر دیکھے کہ آیا ایک جگہ دوسری جگہ کی آگ کو بجھانے میں کس قدر مدد کرتی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خیر اور بھلائی ہی برائی کو ختم کر سکتی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پانی سے آگ بجھ جاتی ہے۔ جو گناہ کا مرتکب ہو اسے آدمی سمجھو، جو گناہ کر کے نادم و پشیمان ہو اسے ولی سمجھو، اور جو گناہ کر کے اترائے اسے شیطان سمجھو۔ سب انسان اس خدا کے ہی بندے ہیں، اس کی نظروں میں سب بندے یکساں ہیں، کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں، کوئی اونچا یا نیچا نہیں۔ تم جسے کرامت کہتے ہو اس کا دوسرا نام خودی ہے، خودی انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔ اے بیٹے، اگر کسی کو دوست بنانا چاہتا ہے تو دوست بنانے سے قبل اسے غصہ دلا، اور اگر وہ غصے میں اعتدال کا رویہ اختیار کرے تو پھر اسے دوست بنا، ورنہ دوستی سے گریز کر۔ لوگوں کے سامنے اپنا عمل پیش کرو اور ان کے معاملات کو حل کرنے میں دل و جان سے محنت کرو۔ انسان کے حال کا معلوم کرنا انتہائی مشکل ہے جب تک کہ بار بار آزمائش نہ کی جائے، اور جب تک معاملہ نہ پڑے اعتماد نہ کر۔ وہ گھر جس میں کتابیں نہ ہوں اس جسم کی مانند ہے جس میں روح نہ ہو۔ سفر میں اپنی سواری پر اعتماد نہ کر، جب منزل قریب آ جائے تو اپنی سواری سے اتر جا۔ شب کے آغاز میں سفر نہ کر، سفر میں اپنے ساتھ اپنا ضروری ساز و سامان ساتھ رکھ۔ اپنی اوقات سے بڑی بات نہ کریں، کیونکہ پھر یہ شرمندگی کا باعث بنتی ہے۔ ہر شخص آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتا، مشکل وقت میں ہی انسان کی پہچان ہوتی ہے۔ مشکلات کو صبر سے برداشت کریں، تقدیر پر یقین رکھیں، بے شک اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس کی چیز ہے اسی کے پاس رہنے دیں، اگر آپ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے تو نقصان اٹھائیں گے۔ غدار کا انجام بالآخر ذلت آمیز موت ہوتا ہے، اسی لیے کہ غدار کا درجہ منافق سے بڑھ کر ہے۔ موت صرف ایک بار ملتی ہے، اسی لیے عزت کی موت ملنے کی دعا کرنی چاہیے، اور بہادر ہمیشہ عزت اور وقار کی موت ہی مرتے ہیں۔ زندگی کا اصل مزہ اسی میں ہے کہ ہمیشہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ مسکراتے بھی رہو۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا، نافہم عورتوں پر کبھی بھروسہ نہ کرو، کیونکہ وہ تمہیں نقصان کے سوا کچھ نہ دیں گی۔ دشمن ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اسی لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھائیں۔ سختی کرنے سے رکے ہوئے کام جلدی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جھوٹ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ دوسروں سے مدد مانگنے سے آپ کی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے، لیکن عزت ختم ہو جاتی ہے۔ رزق دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے،
اسی لیے رزق کے لیے صرف اسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا چاہیے، مطلب پرست لوگوں سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ یہ آپ کے اچھے اور برے حالات سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ بھوکھوں اور محتاجوں کی خدمت سے زیادہ کون سا سودا اچھا ہے؟ اس کا نفع اگلی زندگی میں ملتا ہے۔ نادان لوگ دولت کے لیے دل کا چین گنوا دیتے ہیں، جبکہ عقل مند دل کے چین کے لیے دولت لٹا دیتے ہیں۔ سب سے اچھی بہترین وراثت جو آئندہ نسلوں کے لیے چھوڑی جا سکتی ہے وہ اچھا چال چلن اور بلند کردار ہے۔ ایمان ہر خواہش کو مغلوب کرتا ہے اور ہر آرزو کو دباتا ہے۔ وہی نفس کو بغیر کسی اور رہنما کے اللہ کی رضا مندی طلب کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے۔ جو شخص ایک جگہ سے دوسری بار دھوکہ کھائے اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، کیونکہ اس عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ دعوت کے لیے مہمانوں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کریں۔ جو چیز تکلیف کا باعث بنے اس سے دور رہنا بہتر ہے۔ اپنے سکون کے لیے دوسروں کا سکون برباد نہ کریں۔ اپنی طاقت اور حسن پر غرور کرنا بیوقوفی ہے، کیونکہ دونوں نے ہی ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچو، آپ کے ساتھ بھی اچھا ہوگا۔ غریب اور عزت دار شخص کی موت ایک بے عزت دولت مند سے بہتر ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنے والے شخص کو کسی بات سے قائل نہیں کیا جا سکتا۔ بہتر یہی ہے کہ ایسے لوگوں سے دور رہا جائے اور ان کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ اپنا گھر کبھی کسی اور کے آسرے چھوڑ کر نہ جائیں۔ سانپ کے بچے کو پالنا خود کو مشکل میں ڈالنا ہے، کیونکہ ان کی فطرت میں ڈسنا ہی لکھا ہے۔ وقت گزر جانے کے بعد غلط فیصلے پر پچھتانا کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ خوشی اور غم میں اپنی زبان اور جذبات کو قابو میں رکھیں۔ زندگی میں ہر شخص کو محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن جو جوانی میں بھرپور محنت کرتے ہیں انہیں بڑھاپے میں خوار نہیں ہونا پڑتا۔ دوسروں سے امید لگانے والے نا امید ہی رہتے ہیں۔ والدین کی بات مان کر آپ فائدے میں رہتے ہیں۔ کسی مسئلے پر بحث کرنے کے بجائے اس کا حل تلاش کریں۔ حاصل وہی کرتا ہے جو کوشش کرتا ہے۔ جس شخص کو تیرا دل برا خیال کرے یا دشمن جانے اس سے ہمیشہ بچ کر رہ، اسی میں تیری بھلائی اور کامیابی پوشیدہ ہے۔ جو لوگ سوچ سمجھ کر بولتے اور کام کرتے ہیں وہ کبھی دھوکہ نہیں کھاتے۔ آپ کتنے ہی خوش شکل کیوں نہ ہوں، لیکن اگر آپ غیر مذہبی گفتگو کرتے ہیں تو آپ نفرت کے قابل ہیں۔ جھگڑا چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، اس میں بھلائی نہیں ہو سکتی۔ ظالم کے ظلم کا بہادری سے مقابلہ کریں اور اس کے خلاف آواز اٹھائیں، کیونکہ خاموشی کا مطلب ظلم برداشت کرنا ہے، جس سے ظالم طاقتور ہوتا ہے اور پورے معاشرے کی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جیت سے پہلے جیت کی خوشی کبھی نہ مناؤ۔ کسی کی بری نیت اور برے ارادوں کا اندازہ اس کی بات چیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ بچپن میں شرم و حیا، جوانی میں اعتدال اور بڑھاپے میں کفایت شعری اور عاقبت اندیشی ضروری ہے۔ حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ حاسد کی 3 علامتیں ہیں۔ پیٹھ پیچھے لوگوں کی غیبت کرتا ہے، ان کے سامنے چاپلوسی کرتا ہے
دوسروں کی مصیبت پر خوش ہوتا ہے۔ اچھے لوگوں سے دوستی انسان کو فائدہ، جبکہ بری صحبت نقصان دیتی ہے۔ خوشی کو غم میں بدلتے دیر نہیں لگتی۔ انسان کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیا کریں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر کسی کی جان نہ لیں۔ کسی کو خود سے کم تر نہ سمجھیں۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو ایسا بنانے کی کوشش نہ کریں جو ہے نہیں، کیونکہ یہ آپ کی فطرت کے خلاف ہے، اور فطرت کے خلاف چلنا ہمیشہ نقصان کا باعث بنتا ہے۔ انسان بہت خود غرض ہے، وہ ہر کام میں اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ نقصان خربوزے کا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ چھری پر گرے یا چھری خربوزے پر۔ اپنے سے زیادہ حیثیت کے لوگوں سے دوستی کرنے کی کوشش بعض اوقات نقصان کا باعث بنتی ہے۔ مطلبی اور خود غرض لوگوں سے دور رہیں، کیونکہ اپنا کام پورا ہونے کے بعد وہ آپ کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیں گے۔ اپنا کام خود کریں، دوسروں پر چھوڑنے سے کام کبھی مکمل نہیں ہوتا۔ جھوٹ معاشرے کی سب سے بڑی خرابی ہے۔ جھوٹ بولنے والے ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں۔ دوست ہمیشہ سوچ سمجھ کر منتخب کرو۔ وقت کی پابندی انسان کو کامیاب بناتی ہے۔ بیٹیاں اپنی ماں سے بہت کچھ سیکھتی ہیں۔ اولاد میں ماں کی تربیت کا عکس نظر آتا ہے۔ بچوں کی پہلی درسگاہ ان کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ لالچ اور ہرس کی بھوک سے انسان وہ بھی کھو دیتا ہے جو اس کے پاس پہلے سے موجود ہوتا ہے۔ دولت مند لوگوں کے بہت دشمن ہوتے ہیں، اس لیے انہیں محتاط رہنا چاہیے۔ یہ بات انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ جس چیز کو وہ حاصل نہیں کر پاتا پھر اس میں نقص نکالتا ہے۔ انسان جس چیز سے لا علم ہو اس سے ہمیشہ خوفزدہ رہتا ہے۔ جو مشکل میں آپ کی مدد کرے اس کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آئیں۔ ماں کی گود بچے کی سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اگر گھر کے اندر تنگدستی ہے تو لمبے کانوں والی بکری کی کھال لٹکا دیجیے، دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ برائی کو برے طریقے سے دور کرنا اگرچہ اچھی بات ہے، لیکن شر کو خیر سے دور کرنا نسبتاً اچھا ہے۔ وہ شخص عقل مند نہیں جو دنیاوی لذتوں سے خوش اور مصیبتوں سے پریشان ہے۔ انسان اپنے دشمنوں کو پہچانتا ہے، لیکن دوست بن کر دشمنی کرنے والوں کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ لوگوں کے جھوٹے دلاسوں پر یقین نہ کریں، کیونکہ وہ آپ کے سامنے کچھ اور پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں۔ مشکل وقت میں دوسروں کی مدد کرنا ثواب کا کام ہے۔ اللہ جس بھی حال میں رکھے اسی میں خوش اور مطمئن رہیں۔